السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، عالم اسلام کے حالات اور نام نہاد مسلم حکام کے اسلام مخالف فیصلوں و پالیسیوں پر گہری نظر رکھنے والے اور اس سلسلے کے اپنے طویل تجربات و مشاہدات کو اپنی عربی ڈائری مذکراتی میں قلم بند کر دینے والے عالم دین مولانا سید سلمان حسینی ندوی فرماتے ہیں کہ اتنے بے غیرت، ایسے بے حیا اور اتنے بڑے اسلام دشمن و اسلام بیزار حکام صلیبی و صہیونی حلقے میں بھی نہ ہوں گے جتنے بڑے دشمن اسلام حکام اس وقت عالم عربی بطور خاص سعودیہ، مصر، کویت، دبئی وغیرہ پر مسلط ہیں۔ ان کے مسلسل اسلام مخالف اقدامات اس دعوے کی کھلی دلیل ہیں۔ اسلام مخالف جو اقدامات کھلے عام کیے جا رہے ہیں اور جن سے بچہ بچہ واقف ہے وہ مختصراً یہ ہیں۔ نمبر 1، عرب کی پاک سرزمین پر ہنود و نصارہ کو خوش کرنے اور ان سے اپنی حکومتوں کے استحکام کے لیے وقتاً فوقتاً مالی، سیاسی و فوجی مدد کے حصول کے لیے بڑے بڑے اور عالی شان مندر اور گرجے سرکاری خرچ پر حکومتی نگرانی میں تعمیر کرانا۔ نمبر 2، عرب کی پاک سرزمین اور محبت و حی پر بے حیائی و فحاشی، عریانیت، زنا و بدکاری اور لواطت کو نقطۂ عروج پر پہنچانے کے لیے سنیما ہالوں، مختلف پارکوں اور تفریح گاہوں کا قیام سرکاری حکم و خرچ پر۔ نمبر 3، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی سودے بازی اپنی حکومتوں کے بقا کے لیے صلیبی و صہیونی حکام کے ساتھ تتبع کہ تمام ہماری حکومتوں کو باقی رکھو اور اس کے عوض ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے کہ قدس و اقصیٰ کے ساتھ کچھ بھی کرو۔ نمبر 4، عرب ملکوں کی عوام و خواص کی آزادی سلب کرنا، صالح تنقید اور اظہار خیال پر سخت سزاؤں کا دیا جانا۔ نمبر 5، اکابر اہل حق، علماء و اصلاح پسندوں پر بدترین تشدد، ان کو جیلوں میں ڈال کر مارنا اور قتل کروا دینا۔ شیخ سلمان العودہ اور شیخ سفر الحوالی کے علاوہ سینکڑوں علماء و دعات پابند سلاسل و زیر تعذیب ہیں۔ نمبر 6، قوم لوط جیسے جرائم کے ارتکاب و شیوع کے لیے ایک مستقل شہر نیوم کے نام سے بسایا جا رہا ہے، جہاں فحاشی، عریانیت، بدکاری و زنا کا ہر سامان مہیا ہوگا، جہاں دجال کا استقبال کیا جائے گا۔ نمبر 7، سعودی عرب اور دیگر عرب حکام اور ان کے پٹھو اب تک دعوے کرتے تھے کہ ان ملکوں میں شریعت نافذ ہے، لیکن اب تیزی سے مختلف جرائم کی سزائیں یعنی حدود و تعزیرات ختم کی جا رہی ہیں یا ان میں یورپ سے مرعوب ہو کر ترمیم کی جا رہی ہے۔ حد سرقہ، حد زنا، حد شرب خمر وغیرہ ختم کی جا چکی ہیں۔ نمبر 8، بے حیائی پر مبنی مخلوط نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ حجاب ختم، عورتوں کو بے محابہ آزادی دی جا رہی ہے، فوج، پولیس، سیاست، تعلیم و دفاتر میں خواتین کو اعلیٰ عہدے دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 9، اسلامی تحریکات و شخصیات کے ساتھ دشمن عروج پر ہیں، ان کو بلیک لسٹڈ کر دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے۔ 2-3 دن قبل چوٹی کے 70-80 اسلام پسند علماء، مفکرین، مصنفین اور ان کی تقریباً 1600 کتب پر پابندی کا اعلان آ چکا ہے۔ نمبر 10، یہ ظالم حکام اخوان، حماس، جماعت اسلامی، تحریک نہضہ کو دہشت گرد قرار دے کر پابندی عائد کر چکے۔ تبلیغی جماعت پر بھی 1980 سے پابندی تھی، اب کھل کر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار ظالمانہ و انسانیت مخالف اقدامات ہیں
جن سے سب واقف ہیں۔ افسوس ہے ان مولوی ملاؤں پر جو اب بھی ان خبیث صہاینۃ العرب کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ایک بڑی جمعیت کے صدر برسوں قبل سعودیہ کی تائید کر چکے اور اس کو اپنی جمعیت اور اپنی فکر سے وابستہ اداروں کا مسلک قرار دے چکے اور اب بھی ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں مفتی تقی عثمانی کے ایک ٹویٹ کرنے پر سرکاری مولوی طاہر محمود اشرفی کھل کر سعودیہ کی تائید میں آئے اور مفتی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی اور اپنے ضمیر کو بیچ کر سعودیہ کو مثالی مملکت قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان شریفین کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔